بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. کل ہم نے فعل امر حاضر معروف کے بارے میں پڑھا تھا. تو زرتاشا خان سب سے پہلے آپ سنائیے کہ فعل امر حاضر معروف جو ہے وہ کیسے بنتا ہے. جی استاد، یہ وہ فعل ہے جس کے ذریعے سے کسی آنے والے زمانے میں کوئی کام کرنے کا مطالبہ کیا جاتا ہے، اور اس کی تین قسمیں ہیں: امر حاضر معروف، اور غائب و متکلم معروف، اور مجہول. اور اس کے بنانے کے قاعدے میں چھ چیزیں شامل نہیں، 7 چیزیں شامل ہیں، ہاں جس میں یہ ہے کہ علامت مضارع تا جو ہے وہ گرائی جاتی ہے اس میں، اور آخری حرف کو ساکن کر دیا جاتا ہے اگر وہ حرف صحیح ہو تو. ٹھیک ہے. اگر وہ حرف غلط ہو تو اسے گرا دیں گے. اور علامت مضارع میں تا کے ساتھ والے حرف کو جو ہے اس کو مطلب دیکھنا ہے. اگر وہ متحرک ہو تو اسے اپنی حالت پر چھوڑ دینا ہے. اور آخر میں نون اعرابی ملا ہو، اگر نون اعرابی لگا ہو تو اسے بھی گرا دینا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر علامت مضارع تا کے ساتھ والا حرف ساکن ہو تو شروع میں حمزہ وصلی لگائیں گے اس کے. اور اب اس میں یہ ہے کہ حمزہ وصلی کو حرکت دینے کے لیے فعل مضارع کے جو عین کلمہ ہے اس کو دیکھا جائے گا. جی، عین کلمہ کو دیکھیں گے. جی استاد، عین کلمہ کو دیکھیں گے. اگر تو اس مطلب ضمہ ہوگا اس پہ تو حمزہ وصلی کو، اگر وہ مضموم ہے تو حمزہ وصلی کو ضمہ دے دیں گے. ٹھیک اور ہے. اگر وہ مفتوح یا مکسور ہے تو حمزہ وصلی کو کسرہ دے دیں گے. ٹھیک ہے. یہ ہے استاد. چلیں اس کی گردان سنا دیں. عنصر جی استاد ٹھیک ہے. چھ سیغے امر حاضر معروف کے. جی استاد سمجھ نہیں آئی. گردان سنا دیں امر حاضر معروف کی گردان. عنصر، عنصرہ، عنصر، عنصر، عنصری، عنصرہ، عنصرنا. چلے ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. جی محمد صدیق راجہ صاحب، آپ سنائیے یہی قاعدہ. سر، فعل امر معروف بنانے کے لیے کہ قاعدہ یہ ہے کہ معروف کے 6 صیغے ہوتے ہیں. یہ ٹھیک ہے. فعل مضارع کے مطابق ہوتا ہے، اور اس میں یہ امر حاضر، امر غائب اور امر مجہول، یہ 3 چیزیں اس میں شامل کی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. تو امر حاضر اور معروف آخر کیسے میں بنتا ہے؟ حاضر معروف کو جب اس میں لگائے جاتے ہیں مضارع بنانے کے لیے، اس میں اس کا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں اس کو گرایا جاتا ہے، لام علامت کو. مضارع تا کو گرا دیتے ہیں. آپ نے صحیح طرح سے لام یاد کو نہیں کیا صدیق صاحب. چلیں جی، جی ڈاکٹر فیصل مجید صاحب آپ سنائیے امر حاضر معروف کا قاعدہ سنا دیں بس. امر حاضر معروف سر. جی جی. سر آپ نے کل بتایا تھا اس کے لیے، سوری، امر حاضر معروف کل کا سبق میں سمجھا پچھلا آپ سر پوچھ رہے ہیں. نہیں کل والا پہلے سنائے، پچھلا پھر بعد میں سنتے ہیں. اچھا سر، یہ سر فعل مضارعہ سے بنتا ہے، اور اس کی 3 قسم فعل امر حاضر معروف جو آپ کہہ رہے ہیں. جی 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 سر، اس میں مطلب جو نا وہ مضارعہ کی علامت کے طور پہ مطلب جو نا الف، اور مجھے اس کا ایگزیکٹ نام نہیں مطلب آ رہا، اور او کے ساتھ مطلب جو نا علامت آواز، مضارع تا کو گرا دیتے ہیں. علامت مضارعہ تا کو گرا دیتے ہیں. جی ٹھیک ہے. جی 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 سر. اور اس کی گردان سر. چلیں گردان سنا دیں. لگتا ہے آپ نے قاعدے یاد نہیں کیے ہیں، گردان سنا دیں. میں نے اصل میں پچھلا جو معروف اور ماضی معروف مجہول، اور اس کے بعد مضارع معروف مجہول، اس کے اوپر اور پچھلی جو اصلاحات آپ نے کہی ہوئی تھی اس کے وہ اوپر پیچھے سے آپ نے یاد کر لیا ہے. جی سر. جی سر. چلیں زارابا سے ماضی مجہول سنائیں. ذرا با سے ماضی مجہول. جی جی. زوری با، ٹھیک ہے. زوری با،
ज़ोरिबा, ज़ोरिबू, ज़ोरिबत, ज़ोरिबता, ज़ोरि ज़ोरिबता, ज़ोरिबता, ज़ुरिबना। ज़ोरिबना, ज़ोरिबना, ज़ोरिबता, ज़ुरिबतुमा, ज़ुरिबतुम, ज़ुरिबती, ज़ुरिबतुमा, ज़ुरिबतुन्ना, ज़ुरिबतू, ज़ुरिबना। चलें जी, ठीक है, माशाअल्लाह। जी आगे मोहम्मद हमना ज़िया, आप फेल अमर हाज़िर मारूफ बनाने का कायदा सुनाए। हमना ज़िया सुनाएंगी आप? जी सर। जी आप सुनाइए। अमर हाज़िर मारूफ कैसे बनता है फेल मुजारे हाज़िर मारूफ से? जी सर, दोबारा से बोल दें कौन सा? अमर हाज़िर मारूफ जो कल हमने पढ़ा है, वही कल का लेसन। जो सर फेल मुजारे जो है उसकी लामत जो है वो गिरा देंगे और आखिरी हरफ को साकन कर देंगे अगर वो हरफ सही हो, और अगर हरफ इल्लत हो तो उसको भी गिरा देंगे। और अगर शुरू में जो आइन कलमा है वो अगर साकिन होगा तो उसके शुरू में हमजा वसली लगा देंगे। और अगर जो आइन जो सॉरी सर, अगर मुतहर्रिक होगा तो उसके और हरफ पर अगर छोड़ वो देंगे। मजमूम होगा तो फिर हमजा वसली को जमा देंगे। और, ठीक है, ठीक है। फेल मुजारे का और आइन अगर कलमा अगर मफ्तू या मजमूम मकसूर हो तो होगा तो हमजा वसली उसको को जमा देंगे, अगर मफ्तू या कसरा दे मकसूर हो तो देंगे। हमजा वसली को तो कसर देंगे। उसके अलावा अगर अ, सर जो है मुजारे के फिर लामते मुजारे के जी चलिए आप बताइए, पीछे से आपने याद किया है? जी तूबा अकबर। तूबा अकबर। चले आगे, अतीका अब्दुल सबूर। जी सर। आप यखरुजु से मुजारे मारूफ सुना दें। यखरुजु। यखरुजु, यखरुजु, यखरुजान, यखरुजूना, ये यख यख नहीं, यखरुजु, यखरुजान, यखरुजूना, यख तखरुजु, तखरुजु। तखरुजान, जी तखरुजु तखरुजानी। यखरुजना, ठीक है। तखरुजु, तखरुजान, तखरुजूना, तखरुजीना, तखरुजा, तखरुजानी, जी तखरुजना, ठीक है, अखरुजु, नखरुजु। ठीक है, माशाअल्लाह। तो फेल अमर हाजिर मारूफ की किरदार सुना दें उन सुर से। उनसुर, उनसुरा, उनसुरु, उनसुर नहीं, उनसुर, उनसुरा, उनसुरु, उनसुरना, उनसूरी, उनसूरा, उनसुरी, उनसूरना। उनसुरा, उनसुरना। चलें ठीक है। चलें जी आगे, शाहिद अहमद। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपने पीछे से याद किया है? जी सर, बिल्कुल किया है। चलें आप, हाँ, आप इस तरह करें, खाराजा से मुजारे मजहूल सुना दें। मुज़ारिम में खारजा से ज- यखरुजु, मजहूल सुनाना है। युखरजु, युखरजान, युखरजूना, तुखरजु, तुखरजान, तुखरुजना, युखरजना। युखरजना। युखरजना, हम्म, तुखरजु, तुखरजान, तुखरजूना, तुखरजीना, तुखरजान, तुखरजना, अखरजु, नखरजु, मजहूल कैसे के पढ़े? उखराजो नुखराजो। उखरजु, नुखरजु। जी। हाँ, और इसी खाराजा याखरुजु से अमर अमर हाजिर के 6 सीगे सुना दें। खरा उखरुज, हाँ ठीक है, उखरु उखरुज। उखरु उखरुजा, उखरुजू, उखरुजी, उखरुजा, उखरुजना। ठीक है, चलें ठीक है, माशाल्लाह। जी अर्शिया यास्मीन।
جی آپ نے یاد کیا پیچھے سے؟ نہیں سر، جی میں انشاءاللہ منڈے سنا دوں گی سر۔ اچھا منڈے سے چلیں، آج کا سب یاد کیا ہے جو کل پڑھا تھا؟ امجد اقبال آپ سنائیے۔ جی السلام علیکم شیخ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جی آج کا سبق یاد کیا ہے؟ جی شیخ صاحب، چلیں آج کا سبق سنیں پہلے۔ یہ فعل امر بنانے کا طریقہ فعل مضارع کے حاضر کے صیغے سے ہے۔ اس میں سب سے پہلے آپ علامت مضارع کو آپ ہٹا دیں، اور اس کے بعد جو آخری اگر حرف ہے اگر تو وہ الف واو یا یا ہے تو اس کو آپ گرا دیتے ہیں، اگر ٹھیک اس کے ہے علاوہ لفظ ہے تو اس کو آپ جزم دے دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے اور فعل مضارع کے جو حرف کو آپ نے جب ہٹایا ہے تو اس کے بعد جو فا کلمہ ہے اگر وہ متحرک ہے تو پھر تو آپ اس کو اسی طرح رہنے دیں گے، اگر اس کے اوپر حرکت نہیں ہے، سکون ہے، تو اس سے پہلے آپ حمزہ وصلی لگائیں گے۔ اگر عین کلمے کے اوپر ضمہ ہے تو حمزہ وصلی کے اوپر ضمہ آ جائے گا، اگر عین کلمے کے اوپر اس کے علاوہ کوئی حرکت ہے تو حمزہ وصلی کے اوپر کسر آ جائے گا۔ نون اعرابی گرا دیں گے اور نون جمع مؤنث کو باقی رکھیں گے۔ جی تو اس کے گردان سنا دیں۔ جی اگر ناصر ینصر تنصر انصر عنصر انصر انصر انصرا انصرو انصری انصرا انصرنا۔ چلیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ جی آگے مونا نعیم۔ جی سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی آپ امر حاضر معروف بنانے کا قاعدہ سنا دیں۔ جی سر، اس میں امر حاضر معروف بنانے کے لیے سب سے پہلے جو ہے ہم علامت مضارع جو ہے اس کو ختم کرتے ہیں، اور علامت مضارع ختم کرنے کے بعد اگر وہ حرف پڑھا جا رہا ہوتا ہے تو اس کو ویسے ہی رہنے دیتے ہیں، اور اگر وہ پڑھا نہیں جا رہا ہوتا تو اس کے شروع میں ہم حمزہ لگاتے ہیں، اور حمزہ جو ہے وہ اسی حساب سے لگاتے ہیں کہ اگر اس کا عین کلمہ مضموم ہوگا تو حمزہ مضموم لگے گا، اور اگر عین کلمہ مکسور یا مفتوح ہوگا تو پھر عین کلمہ حمزہ جو ہے وہ مکسور استعمال ہوگا، اور آخر سے ہم اس کو آخری حرف جو ہوتا ہے اس میں نون اعرابی گرا دیتے ہیں، جمع مؤنث کا نون باقی رہتا ہے، اور اگر آخر میں جو ہے وہ حرف علت ہو تو اس کو بھی گرا دیا جاتا ہے۔ اور اگر جمع مؤنث کا نون ہو تو؟ جمع مؤنث کا نون ہو تو اس کو باقی رکھتے ہیں۔ صحیح ہے۔ چلیں اس کی گردان سنا دیں۔ اس کی گردان سر کسی راسرا سے سنا دیں؟ آپ داخلہ سے سنا دیں۔ ہاں، ادخل ادخلا ادخلو ادخلی ادخلا ادخلنا۔ ٹھیک ہے، سامیہ یسمعو سے بھی سنا دیں۔ ہاں، اسما ایک منٹ، سامیہ یسمعو، اسما اسما اسمعو اسمعی اسمعو اسما نہیں، اسمعی اسمعا تسنیہ کسی کا، اسمعی اسمعا اسمعنا۔ اسمعنا۔ چلیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ پیچھے سے یاد کیا ہے سارا؟ جی سر ریوائز کیا۔ ہاں، کشفہ سے ماضی مجہول سنا دیں۔ جی، کشفا 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 کشفو کشفت کشفتا کشفنا کشفتا کشفتما کشفتم کشفتی کشفتما کشفتنا کشفتو کشفنا۔ چلیں جی ماشاءاللہ، بارک اللہ فیکم۔ تو کل آپ لوگوں نے پیچھے سے ماضی مضارع کے ساتھ ساتھ نون تاکید کی گردان جو ہے اس کو بھی ایڈ کر لینا ہے۔ یہ صرف ایک ہی چیپٹر ہے، اور چیپٹر نمبر 9 تو ہم نے کل بغیر تدریس کی شکل میں پڑھ لیا تھا، تو پیچھے سے آپ کے 7 چیپٹر ریوائز ہو گئے ہیں۔ 8واں چیپٹر جو ہے وہ نون تاکید کا ہے، کل اس کو بھی ساتھ ریوائز کر کے لائیں گے انشاءاللہ۔ تو آج ہم ابھی آگے پڑھ لیتے ہیں۔ جس طرح کے پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ فعل امر جو ہے اس کی انہوں نے تقسیم کر دی ہے اور 3 حصوں میں اس کو منقسم کر دی ہے۔ امر حاضر معروف، تو امر حاضر معروف جو ہے اس کا قاعدہ الگ ہوتا ہے، پھر امر غائب اور امر متکلم معروف اور امر مجہول، یہ تینوں جو ہیں الگ الگ انہوں نے بیان کیے ہیں۔ تو کل ہم نے امر حاضر معروف کا قاعدہ جو ہے وہ پڑھا تھا۔ امر حاضر معروف جو ہے یہ فعل مضارع حاضر معروف سے بنتا ہے،
یعنی فعل مضارع حاضر معروف کے جو 6 سیغے ہیں، 7ویں سیغے سے لے کر 12ویں سیغے تک، تنصرو، تنصرانی، تنصرونا، تنصرینا، تنصرانی، تنصرنا، تو یہ ہم نے کل پڑھا کہ ہم امر حاضر معروف سے، یہ مضارع حاضر معروف سے امر حاضر معروف کیسے بنائیں گے. میں نے ایک ایک سیغے کا طریقہ جو ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر دیا تھا. تو بنیادی طریقہ یہی ہے. اس میں آپ اگر ترتیب سے دیکھتے جائیں تو سب سے پہلے علامت مضارع کو دیکھیں گے جو تا ہے، تو علامت مضارع کو گرا دیں گے. جب ہم نے علامت مضارع کو گرا دیا تو علامت مضارع کے بعد والے حرف کو دیکھیں گے. اگر تو وہ متحرک ہے تو اس کو اس کی حالت پر چھوڑ دیں گے، اور اگر وہ ساکن ہے تو اس کے شروع میں پھر حمزہ وصلی لگانا پڑے گا تاکہ اس کو پڑھا جا سکے. اور پھر حمزہ وصلی فعل مضارع کے عین کلمہ کی حرکت کے مطابق حمزہ وصلی کی حرکت ہوگی. اگر عین کلمہ مضموم ہے تو فعل مضارع کا عین کلمہ مضموم ہے تو حمزہ وصلی بھی مضموم ہوگا، جیسے نصر ینصر سے انصر. اور اگر وہ مفتوح ہے یا مکسور ہے تو پھر حمزہ وصلی جو ہے وہ مکسور ہوگا، جیسے تسمع سے اسما اور تضرب سے اضرب. اور اس کے بعد پھر ہم آخری حرف کو دیکھیں گے. آخر میں اگر تو حرف صحیح ہے تو اس کو ساکن کر دیں گے، اور اگر حرف علت ہے تو اس کو سرے سے گرا ہی دیں گے. اسی طرح اگر نون اعرابی ہے تو اس کو بھی گرا دیں گے. جی جی سر اسکرین شیئر کا ریکویسٹ کرنی تھی. اسکرین شیئر میں اصل میں بس خلاصہ ہی بیان کر رہا تھا پچھلے سبق کا، اس لیے اسکرین میں نے شیئر نہیں کی تھی. چلیں بہرحال میں کر دیتا ہوں. تو اگر نون جمع مؤنث ہے تو اس کو باقی رکھا جائے گا. تو ہم نے نصر ینصر سے گردان پڑھی تھی، انصر، انصرا، انصرو، انصری، انصرا، انصرنا. یہ تو ایک سیغے سے ہم نے پڑھا ہے. اگر آپ اس کی جگہ پر ضرب یضرب لے آئیں تو یضرب سے تضرب بنے گا، اور تضرب سے پھر بن جائے گا اضرب. اضرب، اضربا، اضربو، اضربی، اضربا، اضربنا. اور اگر جالس یجلس سے لے آئیں تو بن جائے گا اجلس، اجلس، اجلسا، اجلسو، اجلسی، اجلسا، اجلسنا. اس طرح فاتحہ یفتح سے ہو سکتا ہے افتح، افتحا، افتحو، افتحی، افتحا، افتحنا. اور پھر آپ داخلہ یدخلو سے اگر کر لیں تو بن جائے گا ادخل، ادخلا، ادخلو، ادخلی، ادخلا، ادخلنا. اور پھر اسی طرح خرج یخرج سے بھی بن سکتا ہے اخرج، اخرجا، اخرجو، اخرجی، اخرجا، اخرجنا. تو کوئی بھی باب لے آئیں تو ہر باب کا فعل امر حاضر معروف جو ہے وہ بیان کردہ قاعدے کے مطابق آپ بنا سکتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امر حاضر معروف جو ہے اس میں نون ثقیلہ اور نون خفیفہ بھی ویسے ہی آتے ہیں جس طرح کے فعل مضارع میں آتے ہیں. پیچھے ہم نے نون تاکید کا پورا باب پڑھا تو فعل مضارع کے اندر نون تاکید جو ہے وہ ثقیلہ ہو یا نون تاکید خفیفہ ہو، یہ دونوں نون جو ہیں یہ بالکل فعل مضارع کی طرح ہی امر حاضر معروف بلکہ سارے امر کے اندر ہی آتے ہیں، جس طرح ہم آگے پڑھیں گے. تو چونکہ ابھی فی الحال ہم نے امر حاضر پڑھا ہے، لہٰذا امر حاضر کے ثقیلہ اور خفیفہ کے جو سیغے ہیں وہ ہم پڑھتے ہیں. اور یہ بات ہم نے پیچھے پڑھی تھی کہ نون خفیفہ جو ہے وہ 8 سیغوں میں آتا ہے. نون خفیفہ 14 کے 14 سیغوں میں نہیں آتا بلکہ 8 سیغوں میں آتا ہے. جیسے ہم نے پڑھا تھا لَيَنْصُرَنْ، لَيَنْصُرُنْ، لَتَنْصُرَنْ، لَتَنْصُرَنْ، لَتَنْصُرُنْ، لَتَنْصُرِنْ، لَأَنْصُرَنْ، لَنَنْصُرَنْ. یعنی ایک تو تثنیہ کے جو 4 سیغے ہیں ان میں نون خفیفہ نہیں آتا، اور اسی طرح جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر، جمع مؤنث کے جو 2 سیغے ہیں ان میں بھی نون خفیفہ نہیں آتا. تو نون خفیفہ جو ہے وہ 8 سیغوں میں آتا ہے.
ان 6 سیغوں میں نون خفیفہ نہیں آتا۔ تو چونکہ مخاطب کے جو 6 سیغے تھے فعل مضارع میں، ان میں سے 2 کے اندر نون خفیفہ وہاں بھی نہیں، 3 کے اندر نون خفیفہ وہاں پہ نہیں آیا تھا، لہذا یہاں بھی نون خفیفہ انہی سیغوں میں آئے گا جن سیغوں میں فعل مضارع میں آتا ہے، اور جن سیغوں میں فعل مضارع میں نہیں آتا وہاں پر وہ یہاں بھی نہیں آئے گا۔ تو امر حاضر معروف میں 2 سیغے تو تثنیہ کے آ جاتے ہیں، ایک تثنیہ مذکر مخاطب اور دوسرا تثنیہ مؤنث مخاطب، اور ایک سیغہ جو ہے وہ جمع مؤنث مخاطب کا آ جاتا ہے۔ تو ان 3 سیغوں میں نون خفیفہ نہیں آئے گا، نون ثقیلہ وہ سب میں آئے گا، نون خفیفہ جو ہے وہ ان 3 میں نہیں آئے گا، باقی 3 میں آ جائے گا، یعنی واحد مذکر مخاطب میں آ جائے گا، جمع مذکر مخاطب میں آ جائے گا، اور واحد مؤنث مخاطب میں آ جائے گا۔ تو یہاں پر انہوں نے فعل امر حاضر معروف کی بغیر ثقیلہ اور خفیفہ کی گردان لکھ کر اس کے آگے پھر ثقیلہ اور خفیفہ کے سیغے جو ہیں وہ بیان کر دیے ہیں۔ سب سے پہلے ہے انصر، تو انصر سے ثقیلہ بنے گا انصرن، اور دوسرا ہے تثنیہ کا، تو انصرن سے پھر آگے انصرانی، پھر آگے جمع کا ہے انصرن، را کے اوپر پیش آ جائے گی، واحد میں را کے اوپر زبر ہے جبکہ جمع کے اندر را کے اوپر پیش ہے، انصرن انصرانی انصرن، اور واحد مؤنث مخاطب میں انصرن، را کے نیچے زیر آ جائے گی، انصرن، اور پھر آگے انصرانی، اور چھٹا انصرنانی۔ اب یہ گردان ہے اور یہ اس کے اوزان ہے کہ اگر آپ نے امر حاضر معروف سے ثقیلہ بنانا ہے تو وہ ان اوزان پہ بنے گا۔ آپ انصرنا ناصرہ کی بجائے داخلہ یدخلو سے بھی اگر بنائیں تو وہ بن جائے گا ادخلن، ادخلانی، ادخلن، ادخلن، ادخلانی، ادخلنانی۔ تو خارجہ سے اگر بنائیں تو بن جائے گا اخرجن، اخرجانی، اخرجن، اخرجن، اخرجانی، اخرجنانی۔ تو اگر آپ حمزہ وصلی مکسور سے بنائیں جیسے اسمع ہے تو اس سے بھی ایسے ہی اسمعن، اسمعانی، اسمعن، اسمعن، اسمعانی، اسمعنانی۔ تو اسما میں حمزہ وصلی تو مقصور ہے لیکن عین کلمہ جو ہے وہ مفتوح ہے، اور ضرب یضرب میں حمزہ وصلی بھی مقصور ہے اور عین کلمہ بھی مقصور ہے، جیسے اضرب، تو اضرب سے بھی اضربن، اضربانی، اضربن، اضربن، اضربانی، اضربنانی۔ تو آخر میں جو تبدیلی ہوتی ہے وہ سب میں ایک جیسی ہوتی ہے، عین کلمہ جو ہے یا حمزہ وصلی کا جو اعراب ہے وہ بس چینج ہوتا ہے، باقی سارا آخر سے صیغہ بالکل ایک ہی جیسا رہتا ہے۔ اس کے بعد پھر آگے ہے نون خفیفہ، تو نون خفیفہ چونکہ 3 صیغوں میں ہی آتا ہے لہذا وہ ہم پڑھیں گے انصرن، اب تثنیہ میں نہیں آئے گا، پھر سیدھا جمع پہ چلا جائے گا انصرن، اس کے بعد پھر آگے واحد مؤنث مخاطب پہ چلا جائے گا انصرین، تو آگے تثنیہ کا وہ بھی نہیں آتا اور پھر جمع مؤنث کا وہ بھی نہیں آتا، تو یہ بن جائیں گے 3 صیغے انصرن، انصرن، انصرین، انصرن، انصرن، انصرین۔ اور اگر آپ کسی اور باب سے یہ بنائیں تو یہ ویسے ادخلن، 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 یا اخرجن، اخرجن، اخرجن۔ اسما سے اگر لے آئیں اسمعن، اسمعن، اسمعین، اضربن، 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 تو اس طرح کر کے نون خفیفہ جو ہے اس کے 3 صیغے آ جائیں گے۔ تو گویا کہ فعل امر حاضر معروف کا قاعدہ اور اس کے بعد اس کے ایک تو سادہ گردان جس کے 6 صیغے ہیں، انصر، انصرا، انصرو، انصری، انصرا، انصرنا، اور اس کے بعد پھر اسی کے ساتھ
نون ثقیلہ اور نون خفیفہ لگا کر اس کے 6 سیغے، جیسے انصرن انصرن، انصرن انصرانی انصرن، انصرن انصرانی انصرنانی، اور پھر خفیفہ کے 3 سیغے ہو جائیں گے، انصرن انصرن انصرن۔ تو یہ ہے امر حاضر معروف، جو امر کی پہلی قسم ہے۔ امر کی دوسری قسم ہم نے پڑھی تھی امر غائب و متکلم معروف، یعنی ہے تو معروف کی گردان لیکن اس میں سے حاضر کو نکال دیا جائے، تو غائب کے پہلے 6 سیغے اور متکلم کے آخری 2 سیغے، ان سب کا ایک قاعدہ ہے۔ ان کا قاعدہ الگ اس لیے بنایا گیا ہے کیونکہ ان کے شروع میں حمزہ وصلی نہیں آتا، بلکہ ان کے شروع میں لام امر لگایا جاتا ہے جو کہ مقصور ہوتا ہے۔ ان کے شروع میں لام امر لگاتے ہیں جو کہ مقصور ہوتا ہے۔ پیچھے نون تاکید اور لام تاکید ہم نے پڑھا تھا، تو لام تاکید مفتوح ہوتا ہے جبکہ لام امر جو ہے وہ مقصور ہوتا ہے۔ نون تاکید کے اندر ہم نے جو پڑھا وہ یہ تھا کہ لا ینصرن، لا ینصرن، ضرور بھی ضرور مدد کرے گا وہ ایک مرد، تو یہ ہے لے ینصر، چاہیے کہ مدد کرے وہ ایک مرد، اور لے ینصرن چاہیے کہ ضرور مدد کرے وہ ایک مرد۔ تو اس میں لام امر اور لام تاکید، ان دونوں میں یہی فرق ہے کہ لام امر جو ہے وہ مقصور ہوتا ہے اور لام تاکید جو ہے وہ مفتوح ہوتا ہے۔ تو امر غائب و متکلم معروف، یعنی غائب کے 6 سیغے اس میں آئیں گے اور پھر حاضر کے 6 چھوڑ کر آگے متکلم کے 2 آ جائیں گے، تو گویا کہ یہ قاعدہ جو ہے یہ 8 سیغوں کا ہے، غائب کے 6 اور متکلم کے 2۔ ان کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ فعل مضارع غائب و متکلم کے 8 سیغوں پر، یعنی جس طرح فعل امر حاضر معروف جو ہے وہ مضارع حاضر معروف سے بنتا ہے، اسی طرح امر غائب و متکلم معروف جو ہے وہ مضارع غائب و متکلم معروف کے سیغوں سے بنے گا۔ تو اس کا طریقہ اس کی نسبت بہت آسان ہے، وہ یہ ہے کہ فعل مضارع کے 8 سیغوں پر لام امر لگا کر آخر کو جزم دے دینے سے بنتا ہے، یعنی شروع میں آپ نے لام امر لگا دینا ہے اور آخر میں جا کر آپ نے جزم دے دینی ہے۔ جزم کا اب آگے وہ بیان کر رہے ہیں کہ جزم کا مطلب کیا ہے۔ جزم کا مطلب یہ ہے کہ جن سیغوں کے آخر میں نون اعرابی ہے ان سیغوں کے آخر سے نون اعرابی گرا دیں، اور 5 سیغوں واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب۔ پھر آگے اس میں واحد مذکر حاضر بھی لے آئے لیکن یہ یہاں نہیں لانا چاہیے تھا کیونکہ یہ غائب کا قاعدہ ہے۔ تو واحد متکلم اور جمع متکلم 4 سیغوں، یہ 5 کے بجائے 4 سیغوں کہنا چاہیے، اس کی آپ تصحیح کر لیں اپنے پاس۔ تو ان سیغوں میں لام کلمہ اگر حرف صحیح ہو تو اسے ساکن کر دیں گے، اور اگر لام کلمہ حرف علت ہو تو اسے گرا دیں گے۔ اب اس کی گردان جو ہے وہ آگے آ رہی ہے۔ گردان میں دیکھیں، ہم مضارع کا صیغہ پڑھتے ہوتے ہیں واحد مذکر غائب کا ینصرو، تو ینصرو ینصرانی ینصرونا، تنصرو تنصرانی ینصرنا، انصرو ننصرو، ان 8 کے 8 سیغوں کو سامنے رکھ کر آپ نے تبدیلی یہ کرنی ہے کہ شروع میں لام امر لگانا ہے، یہ ینصرو کے شروع میں لام امر لگ گیا، لام زیر لی، لی ینصر، اور آخر میں جزم دے دینی ہے۔ تو جزم سے مراد یہ تھا کہ جو 4 سیغے ہیں ان کے شروع میں آخر میں ضمے کی جگہ پر ڈائریکٹ جزم آ جائے گی، اور تثنیہ اور جمع کے نون جو ہیں وہ گر جائیں گے، یعنی نون اعرابی جو ہے وہ گر جائے گا۔ تو لے ینصرو سے بن گیا لے ینصر، ینصرو سے بن گیا لے ینصر، اور ینصرانی سے بن گیا لے ینصرا، نون اعرابی بھی گر گیا اور شروع میں حمزہ مقصور بھی لگ گیا۔ تو لینصر لینصرا لینصرو، تو لینصرو جو ہے یہ ینصرونا تھا، تو ینصرونا کے شروع میں
लाम अमर लगाया और आखिर से नून इराबी गिरा दिया तो वो बन गया ले यंसुरू। फिर आगे तनसुरू से बन गया ले तनसुर। शुरू में लाम अमर मकसूर लगाया और आखिर पे जज्म दे दी। तो ये अगर हरफ सही साकिन हो तो जज्म दे देते हैं, लेकिन अगर नून ये हरफ इल्लत हो तो उसको गिरा देते हैं, जिस तरह पीछे अमर हाजिर मारूफ में भी गिरा देते थे। तो तनसुरू से बन गया ले तनसुर, तनसुरू से बन गया ले तनसुर। फिर तनसुरानी से बन गया ले तनसुरा और यनसुरना से बन गया ले यनसुरना। तो जमा मुअन्नस का नून चूंकि कायम रहता है वो हज़फ नहीं होता, यहाँ पर सिर्फ उसके शुरू में लाम अमर लगाया है, उसके आखिर से नून जमा मुअन्नस को हज़फ नहीं किया। और फिर मुतकल्लिम के दो सीगे हैं, ले अनसुर ले ननसुर, ले अनसुर ले ननसुर। अब यही 8 के 8 सीगे जो हैं, जिस तरह अमर हाजिर के अंदर 8 के 8 सीगों में नून सकीला भी आता है, नून खफीफा भी आता है, तो इन 8 सीगों में भी उसी तरह नून सकीला भी आएगा और नून खफीफा भी आएगा। तो नून सकीला तो 8 के 8 में आ जाएगा जिस तरह वाज़ेह है, जबकि नून खफीफा जो है वो सिर्फ 5 सीगों में आएगा। नून खफीफा जो है वो 5 सीगों में आएगा, और जो 3 सीगे हैं जिनमें से 2 तस्निया के हैं और एक जमा मुअन्नस का है, वहां पे नून खफीफा नहीं आएगा। तो नून सकीला पढ़े, जैसे लियंसुरन्ना, सादा तो था लियंसुर, तो सकीला से बन गया लियंसुरन्ना, लियंसुरानी, लियंसुरुन्ना, लितंसुरन्ना, लितंसुरानी, लियंसुरनानी, लिअंसुरन्ना, लिनंसुरन्ना। तो इस तरह करके सकीला की गिरदान होगी गायब और मुतकल्लिम की। लियंसुरन्ना, लियंसुरानी, लियंसुरुन्ना, लितंसुरन्ना, लितंसुरानी, लियंसुरनानी, लिअंसुरन्ना, लिनंसुरन्ना। उसके बाद फिर आगे नून खफीफा है, तो उसमें 5 सीगे ही आएंगे, लियंसुरन, लियंसुरुन, लितंसुरन, और उसके बाद लिअंसुरन, लिनंसुरन। यानी तस्निया के सीगे भी नहीं आएंगे और जमा मुअन्नस का सीगा भी नहीं आएगा। इसमें सिर्फ वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा आएगा, जमा मुज़क्कर गायब का सीगा आएगा, वाहिद मुअन्नस गायब का सीगा आएगा, और जमा मुतकल्लिम, वाहिद मुतकल्लिम और जमा मुतकल्लिम के 2 सीगे आएंगे। तो ये बन जाएगा लियंसुरन, लियंसुरुन, लितंसुरन, लिअंसुरन, लिनंसुरन। तो ये तो नासरा यंसुर से था। अगर आप इसको दीगर अबवाब से लेकर आए, जैसे ज़राबा यज़रिबु से लेकर आते हैं, तो ज़राबा यज़रिबु से सादा अमर गायब व मुतकल्लिम की जो गिरदान है वो बन जाएगी ले यज़रिब, ले यज़रिब, ले यज़रिबा, ले यज़रिबू, ले तज़रिब, ले तज़रिबा, ले यज़रिबना। और शकीला बन जाएगी ले यज़रिबन्ना, ले यज़रिबानी, ले यज़रिबुन्ना, ले तज़रिबन्ना, ले तज़रिबानी, ले यज़रिबनानी, ले अज़रिबन्ना, ले नज़रिबन्ना। और खफीफा हो जाएगा ले यज़रिबन, ले यज़रिबुन, ले तज़रिबन, ले अज़रिबन, ले नज़रिबन। इस तरह अगर आप सामिया यस्मो से ले आए तो आम सादा अमर गायब व मुतकल्लिम बनेगा ले यस्मा, ले यस्मा, ले यस्माऊ, ले तस्मा, ले तस्मा, ले यस्माना। और स्कीला बन जाएगा ले यस्माअन्ना, ले यस्माआनी, ले यस्माउन्ना, ले तस्माअन्ना, ले तस्माआनी, ले यस्माअनानी, ले अस्माअन्ना, ले नस्माअन्ना। और खफीफा बन जाएगा ले यस्माअन, ले यस्माउन, ले तस्माअन, ले अस्माअन, ले नस्माअन। तो इस तरह करके ये तो ये टोटल जो है खफीफा के 5 सीगे बन जाएंगे। तो आज का हमारा लेसन इतना ही है।